السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم نے 2024 میں یعنی موجودہ جو تعلیمی سیشن مارچ 2024 سے ہمارے ہاں شروع ہوا، تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نئے سال کے آغاز پر نئے تعلیمی جو ان کا سال ہے، نیو اکیڈمک سیشن جو ہے، نیو کلاسز میں وہ پروموٹ ہوئے ہیں، تو وہ اپنے کچھ عزائم کا، کچھ مقاصد کا، کچھ نیو پلاننگ کریں اور اس پلاننگ کا اظہار کریں، کچھ نئے ارادے کریں، پہلے سے زیادہ اپنی تعلیم میں پہلے سے زیادہ بہتری کا وہ اظہار کریں اور اس کا ارادہ کریں، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کریں۔ اور ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ایسی جو مائی نیو ایئر ریزولیشنز کے نام سے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اسکول کے چینل پر، یقیناً آپ نے اسٹوڈنٹس کی یہ ایفرٹس دیکھی ہوں گی، جہاں ان اسٹوڈنٹس نے یہ ویڈیوز بنائی تو جہاں ان کو بھی اس سے یقیناً موٹیویشن ملتی رہے گی، دوسرے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بھی اس سے موٹیویشن ملی اور یقیناً ان کو انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں یا اپنے بچوں کو آپ نے نہیں دکھائیں تو وہ آپ ضرور دکھائیے۔ تو اس موقع پر ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم اپنے جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم پیرنٹس سے بھی یہ گزارش کریں کہ بچوں کا نیا تعلیمی سال جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور بلکہ اب تو فرسٹ منتھلی ٹیسٹ کی جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ بھی اسٹوڈنٹس کو مل چکی ہے، تو اس موقع پر پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر کچھ پلاننگ کریں، کچھ گھر کی سیٹنگ میں چینجز لائیں، بچوں کی تعلیم میں خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہتری پیدا کرنے کے لیے کچھ وہ پلاننگ کریں۔ تو اس سلسلے میں چند گزارشات میں آج والدین سے کرنا چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ والدین ان تمام گزارشات کو کم از کم ہر مہینے میں ایک دفعہ ضرور یہ تمام میری گزارشات سنیں، تو انشاءاللہ تعالی بچوں کی تعلیم میں پہلے سے بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی۔ دیکھیے، نئی کلاسز میں بچے پروموٹ ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ بچوں کی جو تعلیمی ضروریات ہیں آپ کو ان کی درست تشخیص کر لینی چاہیے، اور بچوں کی جو تعلیمی ضروریات ہیں اس میں کم از کم 3 لیول پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بچوں کی جو تعلیمی ضروریات ہیں وہ میٹیریل کی سطح پر ہیں، یعنی ان کی جو اسٹیشنری ہے، ان کا جو بیگ ہے، ان کی یونیفارم ہے، اسی طرح سے ان کے جو پینسلز، ان کے مارکرز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ بھی ان کو بہتر حالت میں اور بر وقت یعنی بچوں کو یہ چیزیں ملیں گی تو ہی وہ بہتر انداز میں ان کی ہینڈ رائٹنگ ہو سکے گی اور ان کی پڑھائی میں آسانی ہوگی۔ تو ایک تو اس کے لیے آپ نے تشخیص بھی کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے انتظام بھی کرنا ہے، اور اسی طرح سے تعلیمی ضروریات کی تشخیص اور فراہمی جو ہے ان ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے جو دوسری سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیمی رہنمائی، کہ بچے جب آ کے ہوم ورک کیا کریں گے تو پیرنٹس کتنا ٹائم دیں گے، بہن بھائی ان کو کتنا ٹائم دیں گے، یا بچے خود بیٹھ کے پڑھیں گے، یا پھر وہ کہیں اگر کوچنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہلے سے زیادہ بہتری اس میں بھی آپ نے لانی ہے۔ اور جو تیسری سطح پر تعلیمی ضروریات کی تشخیص ہے، اس حوالے سے نئے سال کے آغاز پر ہم چاہیں گے کہ والدین اس پر بھی توجہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں جو پراپر پلیس ہے پڑھنے کے لیے، پراپر سیٹنگ ہونی چاہیے کہ بچے کہاں بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اس میں بھی اگر ممکن ہو سکے تو آپ پہلے سے زیادہ بہتری کے بچے ایک پرسکون ماحول میں ایک ٹائم ٹیبل کے تحت، ایک شیڈول کے تحت وہاں پر وہ آسانی سے بیٹھ کے پڑھ سکیں۔ اسی طرح سے نئے سال کے آغاز پر ہم یہ چاہیں گے کہ والدین جو گزشتہ تعلیمی سال میں پچھلی کلاس میں بچوں نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ان کو چھٹیاں کرنی پڑیں، تو نئے تعلیمی سال کے آغاز پر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ بچوں کی اس سال میں چھٹیاں تعلیم، دیکھیے ایک کویسچن جو بچوں کا مس ہو گیا کلاس میں، ٹھیک ہے بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، یا اسی طرح سے کسی کے عیادت کے لیے جانا ہے، یا اسی طرح سے بچے کی اپنی صحت کے مسائل ہیں، تو یہ تو چند ایمرجنسیز ایسی ہیں کہ جن میں ظاہر اللہ محلہ بچوں کو چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ چاہیں گے کہ بچوں کو آپ کم سے کم چھٹیاں کروانے کی بھی پلاننگ شروع سے کریں، اور بچوں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں کہ اس سال میں ہم یہ یعنی آپ کی جو چھٹیاں ہوں گی کلاس سے، تاکہ آپ کا کوئی ٹاپک، آپ کا کوئی لیسن جو ہے وہ مس نہ ہو سکے، اور جو کلاس میں جس انوائرمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے بہرحال اس طرح کا کسی بھی اکیڈمی میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرا کرنے والا کام ہے یہ کہ ٹارگٹ سیٹنگ کرنی ہے، اور یہ ٹارگٹ سیٹنگ بھی 3-4 لیول پر کرنے کی، یعنی کم از کم 3-4 لیول پر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی ان کے جو گریڈز ہیں ہر ٹیسٹ میں، ہر لیسن میں، اور اسی طرح سے فرسٹ ٹرم کے ایگزامز ہوں گے، ہر قسم کے ایگزام میں ان کے گریڈ پہلے سے ایک پرسنٹیج مقرر کر دیں کہ بیٹا پچھلے سال آپ نے اس کلاس میں، پچھلی کلاس میں آپ نے اتنے % آپ نے منتھلی ٹیسٹوں میں مارکس حاصل کیے تھے، اور الحمدللہ ینگ اسکالر اسکول کا یہ ایک امتیاز ہے کہ ہم ہر منتھلی ٹیسٹ بھی، اور اسی طرح سے ہم جتنے بھی قسم کے یہ جو امتحانات ہوتے ہیں ان کی مکمل فائل ہم گھر میں بھیجتے ہیں، تاکہ پیرنٹس ان کا ریکارڈ بھی رکھیں اور ان کی روشنی میں آئندہ وہ پلاننگ بھی کر سکیں۔
تو بچوں کو اس بات کا بھی احساس دلانا ضروری ہے کہ اب آپ کے گریڈ اس سال میں کم از کم 10%، 5% جو ہے وہ پہلے سے امپروو کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے ٹارگٹ سیٹنگ میں بچوں کے جو پڑھنے لکھنے کے دہرائی کرنے کے گھر میں جو انہوں نے ہوم ورک کرنا ہے، ہوم اسائنمنٹس کی تکمیل کرنی ہے، تو فالو کرنا ہے انہوں نے جو کلاس میں ان کو کام ملا، تو اس کے لیے ان کے جو پڑھنے لکھنے کے اوقات ہیں ان کو ضرور آپ نے بہتر کرنا ہے۔ یعنی اس میں بچے واقعی ایک شیڈول کے تحت وہاں بیٹھ کے تو وہ پڑھا کریں، اور جو سیلف سٹڈی ہے اس کی عادت ان میں پہلے سے زیادہ بہتر لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ٹارگٹ سیٹنگ میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ پہلے تو بچوں کی جو کچھ کمزوریاں ہیں، یعنی پڑھائی کے حوالے سے خاص طور پہ اگر ان کے صحت میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، اس کو آپ حل کریں۔ اسی طرح سے اگر بچوں کی ہینڈ رائٹنگ میں پرابلم ہے تو آپ اس کو فائنڈ آؤٹ بھی کریں، اور کیسی پرابلم ہے، اردو میں پرابلم ہے، انگلش میں پرابلم ہے، وہ لکھنے میں الفاظ میں بناوٹ میں مسئلہ ہے، یا اسی طرح سے ان کی سپیڈ میں مسئلہ ہے، تو آپ اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے اور پھر آپ اس کے لیے پلاننگ کریں۔ تو آپ ہم سے بھی اسکول میں مشورہ کر سکتے ہیں، اساتذہ کرام سے ملاقات کر کے بھی آپ ان کمزوریوں کا حل جو ہے وہ آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ اسکول میں آ کے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ وائس میسیج جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس سلسلے میں باقاعدہ رہنمائی فراہم کریں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسکول پرنسپل سے، یعنی آپ جب اسکول میں آئیں تو آپ مجھ سے ضرور ملاقات کا ایک شیڈول بنائیے، اور اسی طرح سے جو اساتذہ کرام ہیں آپ کے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں کلاسز میں، تو ہم نے چھٹی کے بعد جو ٹائم رکھا ہوگا تو آپ اس ٹائم پہ یعنی آپ آئیے، اور پورے اس سال میں آپ یہ طے کر لیجئے، فرض کر لیجئے، میں یہ گزارش کروں گا کہ مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور ہی آپ آدھا گھنٹہ آپ اساتذہ کرام سے آ کے ملاقات کریں، اور انفرادی ملاقات کے ذریعے، یعنی پی ٹی ایمز اور اسی طرح سے دوسرے جو شیڈول ہیں ان کے علاوہ، تو آپ آدھے گھنٹے کی ملاقات کریں گے۔ بچوں کو یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہماری پڑھائی میں ہمارے والدین بھی فکر مند ہیں، اور اپنی تمام مصروفیات میں سے ہر مہینے میں کم از کم وہ آدھا گھنٹہ ٹائم نکال کے اسکول میں جاتے ہیں۔ اور ایک ٹارگٹ سیٹنگ کے حوالے سے یہ بات بھی جو ہے وہ میں اس کے ساتھ ملانا چاہوں گا کہ کوئی ایک عادت جو بچوں میں بطور خاص آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے بہت ساری ایسی عادات ہیں جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں بچوں میں اور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک سال میں ایک عادت یا دو عادات کا ٹارگٹ بنا لیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ جن بچوں کو مطالعہ کرنے کی عادت نہیں ہے، یعنی وہ جو سٹوریز کی بکس ہیں یا وہ عام کتابیں جو ہیں یا اخبار ہیں ان کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ان کو شوق نہیں ہے، تو آپ اس سال میں ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ اس پورے سال میں ہم بچوں کو کتابیں پڑھنے کی، بچوں کو سٹڈی کرنے کی، بچوں کو بک ریڈنگ کی ہم عادت ڈالیں گے، یا ہم ان کے ہابی میں شامل کریں گے۔ اسی طرح سے اسکول سے جو آنے والے تمام میسیجز ہیں جی، شیڈولز ہیں، اور اسی طرح سے جو نوٹسز آتے ہیں، اگرچہ بہت کام ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت اسی کام میں لگے رہیں گے یا آپ اس سے پریشان ہو جائیں۔ بہت کم مقدار میں یہ نوٹسز اور میسیجز بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارا کام بہرحال ہم اسکول میں الحمدللہ بچوں کے لیے ہم کر کے بھیجتے ہیں، اور پھر ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جب بھی سال میں 2 یا 3 جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں ان میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، میسیجز کا مطالعہ کریں، اور پھر آپ کو کوئی بھی پرابلم آپ فیل کریں تو آپ وائس میسیج کے ذریعے آپ اسکول کے نمبر پہ آپ وائس میسیج چھوڑ دیں، آپ سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر تجویز پر ہم جو ہے وہ عمل کرتے ہیں پہلے بھی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کریں گے، ہم آپ کو اس کا باقاعدہ رسپانس دیں گے۔ اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے اور سوشل میڈیا کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور وہ اس کا بے جا استعمال ہے، بچوں کے لیے نقصان دہ استعمال ہے، اس پر بھی بہرحال اس دفعہ آپ کوشش کیجئے بچوں کی تعلیم اس حوالے سے کم ڈسٹرب ہو، اور ایک وقت مقرر کر لیجئے، اور یہ پلاننگ کر لیجئے کہ کس وقت آپ بچوں کو موبائل جو ہے اور اس میں کون سی چیز دیکھنے کی آپ یعنی ان کو آپ اجازت دیں گے، ان کو الاؤ کریں گے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی نگرانی میں بٹھا کے، اور اگر موبائل کی بجائے اینڈرائڈ LCD کا اگر آپ انتظام کر لیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ LCD میں آپ ان کو وہی ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں جو موبائل پہ ہیں، اپنی نگرانی میں دکھائیں گے، اور اس کا رخ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ جو چیز بھی دیکھ رہا ہو وہ سب گھر والے بھی یعنی اس کو ان کے ایکسیس میں ہو اور ان کی نظر میں ہو، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں۔ بچوں کو کبھی بھی تنہائی میں سوشل میڈیا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نئے تعلیمی سال کے حوالے سے بچوں کو عبادات میں پہلے سے زیادہ نمازوں کی، تلاوت کی، دعاؤں کی، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو، اس کے حوالے سے بھی بہرحال آپ کو اپنی پلاننگ میں یہ چیز بھی شامل کرنی چاہیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی ڈیولپمنٹ پر ایز اے پیرنٹ، یعنی والدین ہونے کی حیثیت سے اپنی ہینڈ رائٹنگ، اپنی پڑھائی،
اور کچھ بک ریڈنگ کی عادت، اور اسی طرح سے عبادات میں بھی اور باقی تمام امور میں بھی، بچوں کی پڑھائی میں بھی دلچسپی زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے بہرحال آپ کو اپنا بھی ایک شیڈول اور آپ کو ایک پلاننگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور اس سے آپ کو بچوں کی تعلیم میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ دیکھیے یہ تمام امور جو میں نے عرض کی ہیں یہ اس نقطہ نظر سے ضروری ہیں، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، کہ ہم بچوں کی ایک ہولسٹک یعنی پیرنٹنگ کے بارے میں ہم فکر مند ہیں، بچوں کے تمام پہلوؤں کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک کمپریہنسو تربیت اور ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، تاکہ وہ کل کو دنیا میں اور آخرت میں ایک کامیاب انسان بن کر وہ ابھریں اور ہماری توقعات پر وہ پورا اتریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ سے زیادہ دعائیں کر کے اسے توفیق طلب کرنے کی بھی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔